اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین، حسین کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ خداوند مطالعہ تمام احباب کے اس مشن کو، ماتمداری، عزاداری، جلوسوں کو اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول اور منظور فرمائے۔ رب العزت آپ تمام احباب کو ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک کائنات ہمیں محبت اہل بیت علیہ السلام پر استقامت عطا فرمائے۔ پروردگار بہر کے سیدہ سلام اللہ علیہ جتنے بھی ماتمی عزادار یہاں تشریف فرما ہے، پروردگار سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ یا رب العالمین بہر کے سیدہ سلام اللہ علیہ تمام حاضرین کے گھر کو آباد و شاد فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے رزق کی وسعت کے لیے، ولی اثر امام کے ظہور کی تاجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ کے جذبے نے میرے اندر ایک جذبہ پیدا کیا ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ گھنٹہ چلو کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ ذہنوں میں آپ یہ رکھیے گا کہ یہ گرمی کربلا کی 10 محرم کی گرمی سے زیادہ نہیں۔ یہ عشق حسین ہی ہے کہ جو ہمیں جمع رکھتا ہے، جو ہمیں اس چیز پہ ایک اکٹھا رکھتا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ مذہب حقہ کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اس چوک میں بیٹھنے کا لوگوں کو مقصد بتائیں۔ ہم جلوسوں میں، چوک میں، ماتمداریوں میں، عزاداریوں میں شریک کیوں ہوتے ہیں؟ آغاز گفتگو میں اگر موضوع سے میں تھوڑا سا ہٹ جاؤں تو معذرت کے ساتھ ہمارا یہ جلوس آغاز گفتگو میں اگر کوئی برادر اہل سنت سن رہا ہے تو میں اسے اعلان کر کے بتانا چاہتا ہوں، ہمارا جلوس کسی فرقے کے خلاف نہیں، ہماری یہ ماتمداری کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی مذہب والا، کوئی فرقے والا، دوسرے فرقے والا شاید یہ سمجھ رہا ہو یہ ہمارے فرقے کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ اگر کسی کی مسجد کے سامنے سے یہ جلوس گزرے، کسی فرقے کے خلاف نہیں، کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ یہ جلوس اگر ہے تو فقط یزید کے خلاف ہے، حسین کے ساتھ ہے۔ چونکہ یہ جلوس حسین کی حمایت میں ہے اور ہم یہ ہاتھ اپنے سینے پہ مار کے زمانے کو بتاتے ہیں، جو ہاتھ ہم اپنے سینے پہ مار سکتے ہیں ہم یزیدیت کے منہ پہ یہ تماچا بھی مار سکتے ہیں۔ یہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے، اس رب العزت نے، مالک کائنات نے، حقیقی پروردگار نے ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے حسین جیسا رہبر عطا کیا ہے۔ اس ذات کا شکر ہے، یہ ہدیہ الہی ہے، یہ تحفہ پروردگار ہے، یہ نعمت الہی ہے کہ رب العزت نے ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے یہ حسین کائنات کا واحد ہادی ہے۔ حسین جس نے اپنی زندگی میں اپنے ساتھیوں کو جنت میں محل دکھائے تھے، یہ جان کا ہے، یہ آپس شاکری کا ہے۔ یہ وہ ہادی ہے حسین جس نے رات کی تاریکی میں چراغ بجھا کر کہا تھا، ان کا اگر کوئی مطالبہ ہے تو مجھ سے ہے، آپ چلے جاؤ۔ کائنات میں ایسا رہنما ہمیں کہیں نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ہر بندہ جو نیکوکار، نمازی، پرہیزگار، متقی ہے جب نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنی بھی چاہیے، یہ ماتم جو آپ کرتے ہیں چوک میں، گرمی میں، یہ جلوسوں کے ساتھ یہ ماتم کرنا اصل میں عشق حسین ہے۔ چوک میں ماتم کے دوران اگر اللہ اکبر کی آواز بلند ہو جائے، ماتم کرنا عشق حسین ہے۔ اگر ماتمی جلوس کے دوران اذان کی آواز سن لے، وہی فوراً اللہ اکبر کہے، یہ مقصد حسین ہے۔ لہذا یہ مطلب اور مقصد دونوں کو اکٹھے لے کے چلنا چاہیے۔ ہر نمازی
طریق پہ ثابت قدم رکھ. یہ دعا کرتے کہ دنیا میں ہمیں ہدایت عطا فرما, آخرت میں نجات عطا فرما. ہر بندے کی زبان پہ دو دعائیں, دنیا میں ہدایت, آخرت میں نجات. دنیا میں ہدایت, آخرت میں نجات. جو بندے دھوپ میں ہیں یا سائے میں ہیں, جہاں بھی کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں, میری بات کو آخری آدمی تک توجہ کے ساتھ نتیجہ دینے لگا ہوں. ہر بندہ زندگی میں دو دعاؤں کا طلبگار ہوتا ہے. پروردگار دنیا میں ہدایت, آخرت میں نجات. دنیا میں ہدایت, آخرت میں نجات. ان دونوں بندوں کے لیے نبیوں کے سلطان نے, بے مثل بے مثال بادشاہ نے, محمد عربی نے, حسنین کے نانے نے, زہرا کے بابے نے فرمایا تھا, اب دنیا والے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے. اگر دنیا میں ہدایت چاہتے ہو حسین کے دروازے پہ آ جاؤ, آخرت میں نجات چاہتے ہو تب بھی حسین کے دروازے پہ آ جاؤ. دیکھ لیا, اگر دنیا میں ہدایت چاہتے ہیں تو حسین کے دروازے پہ آ جاؤ. یہ حسین کا دروازہ وہ دروازہ ہے جب انسان اس دروازے پہ چھپ جائے. یہ دروازے والے باقی دروازوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں. ایسا دروازہ ہے یہ, اگر انسان سچے دل کے ساتھ اس دروازے پہ چھپ جائے, کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ حسین کی محبت آتی نہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں, چھٹے امام فرماتے ہیں, اذا ارا بندہ ہو عبد الخیرہ جعل فی قلبہ حب الحسین. آپ بڑے خوش نصیب ہو. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ جس بندے سے یہ ارادہ رکھتا ہو بندہ نیک بن جائے, اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. جو رب العزت نے نعمت حسین کے حصے میں رکھی, وہ آدم سے لے کے خاتم تک کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا. بات دلیل کے ساتھ کروں گا, ہواؤں میں تیر پھینکنے والی عادت نہیں, ہر بات دلیل کے ساتھ. حسین کو اللہ نے جو نعمت عطا کی آدم سے, دیکھیں محمد مصطفیٰ نانا ہے حسین کے, لیکن جو شرف اللہ نے حسین کو دیا وہ محمد مصطفیٰ کے پاس بھی نہیں. کون سا؟ دیکھئے گا, الامامت فی ذریۃ نسل حسین نے امامت کو رکھا. پہلا شرف جو آدم سے خاتم تک کسی نبی کے مقدر میں نہیں بن سکا وہ کیا ہے؟ الامامت فی ذریۃ, امامت نسل حسین نے رکھی. دوسرا شرف, اللہ اکبر, آپ مکے میں چلے جاؤ, میں مذہب حق کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے مذہب جعفریہ کا شاہ صاحب بیٹھے ہوئے نماز بھی پڑھاتے ہیں, آپ لوگ نمازی بھی ہیں, اس مسئلے سے واقف ہیں. آپ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی مٹی اٹھا لیں, آپ کو رائی کے دانے کے برابر بھی مٹی کھانے کی شریعت میں اجازت نہیں. یہ مذہب جعفری کا ایک مسلم نظریہ ہے کہ مٹی کھانے کی, چاہے مکہ مکرمہ ہو, مدینہ منورہ ہو, جس بھی علاقے میں چلے جو مجھے فیشن ہو, قوم المقدس ہو, کسی بھی جگہ کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. اللہ نے عظمت حسین الشفا فی قربتہ, حسین تیری قبر کی مٹی میں بھی شفا ہے. یہ عظمت اللہ نے حسین کے حصے میں رکھی. اگلی عظمت جو اللہ نے حسین کے حصے میں رکھی, ہر بندہ دنیا میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کام میں مشکلات میں پریشان ضرور ہوتا ہے. اگر پریشان ہو کسی نیک پرہیزگار متقی بندے سے کہتا ہے کہ سرکار پیر صاحب, شاہ صاحب, مولانا صاحب, قبلہ صاحب, ذاکر صاحب, سرکار کوئی بزرگ معزز ہستی ہو میرے حق میں دعا کریے گا. پریشان ہو, جو بندہ پریشان ہو مسجد میں جاتا ہے, نماز کا سہارا لیتا ہے, قرآن کا سہارا لیتا ہے, علم کا سہارا لیتا ہے, جلوس کا سہارا لیتا ہے, دعائیں مانگتا ہے. کائنات میں جس کی کہیں دعا کو نہ ہوتی ہو, نتیجہ دینے لگے تو چلتے گا. کائنات میں جس کی کہیں دعا قبول نہ ہوتی ہو, مسیح فرماتے ہیں اجابت دعا طاقت القوت, حسین تیرے شرف کے لیے کافی ہے. جس کی زمانے میں نہیں دعا قبول نہ ہو, آئے حسین کے گنبد کے نیچے دعا تم مانگو, قبول اللہ کرے گا. اجابت دعا تحت قبته
اللہ اکبر. اگلا شرف جو اللہ نے حسین کو دیا ہے, اللہ رب العزت نے شرف دیا ہے کہ جب زائر امام حسین کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے, واپس پلٹ لیتا ہے, اس کی زندگی کے وہ بے شمار ہی نہیں ہوتے. اگلا شرف بتاؤں جو حسین کو سادہ مثال کے ذریعے اپنے پاکستان میں, کیونکہ ہمارے پاکستان میں ویسے ہی شرافت کا دورہ ہے, ملتان شریف, گولڑا, یہ سے کہتے ہیں کہ لاحقے, اصل نام صرف ملتان ہے. یہ لوگوں نے عقیدت اور اولیاء کی وجہ سے اس شہر کا نام شریف رکھ دیا ہے. ملتان شریف, گولڑا شریف, پاک پتن شریفوں کا ویسے ہی قبضہ ملک ہے. یہ لاحقے ہیں. عزیزان گرامی قدر, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, نجف, اشرف, قوم المقدسہ, شہادت کا نتیجہ دینے لگا ہوں. چوک میں حسین علیہ السلام کے جلوس میں آپ کہتے ہو مکہ مکرمہ, نجف, اشرف, مدینہ منورہ, پاک پتن شریف, ملتان شریف, گولڑا شریف. آپ کو مکرمہ ملے گا, آپ کو معظمہ ملے گا, آپ کو اشرف ملے گا, آپ کو مقدسہ ملے گا. زمانے میں معلّہ کبھی نہیں ملے گا. اگر معلّہ ہے تو کوئی معلّہ ہے, یا عرش معلّہ ہے یا کربلا ہے. یہ اللہ نے شرف حسین کو دیا ہے. دین کے تعارف کو حسین کہتے ہیں. معمولی ہستی کا نام حسین نہیں, زمانہ حسین کو سمجھے تو صحیح. دین کے تعارف کو حسین کہتے ہیں. ایسے ہی کسی ولی اللہ نے نہیں کہا تھا دین آست حسین, بادشاہ آست حسین. اچھا میں روکنا چاہتا ہوں, شاہ صاحب باقی بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سہارے سے ایک بات کا جواب مجھے دیجیے گا چونکہ ہمارے سلسلے آپ ہی ہوتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا دین است حسین, اسلام است حسین نے کہا. کیوں؟ ایک لمحے کے لیے روکو, ذہنوں میں سوچو, جواب میں ہی دیتا ہوں. کہا دین حسین ہے, اسلام نہیں کہا. وجہ کیا ہے؟ اسلام چلا تھا, وجہ یہ ہے, سنیے گا, کیوں کہا دین است حسین, اسلام است نہیں کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین چلا تھا آدم سے, اسلام چلا تھا محمد عربی سے. حسین فقط محمد کا وارث نہیں, حسین آدم سے لیتا تھا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ نبیوں کی نبوتوں کے محافظ کا نام ہے حسین. ایسے یہ کہا دین است حسین, یعنی آدم سے لیتا. محمد عربی کا ہر نبی کی نبوتوں کے محافظ کا نام ہے حسین. دین است حسین, بادشاہ است حسین. اچھا یہ جو بیعت کا مسئلہ ہے نا کہ حسین نے بیعت نہیں کی, یہ بیعت کے مسئلے کو ذرا سمجھیں. سید ابو العالی مودودی دوسرے برادران کا بہت بڑا مورخ ہے, اس سے کسی نے پوچھا کیا راز ہے جب سب نے بیعت کرنی تھی ایک حسین نے کیوں نہ کی؟ ایک بندہ اتنے طرح بولنا نا بچے توجہ رکھے گا. کیا ابو العالی مودودی دوسرے برادران دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم ہے, اس سے کسی نے پوچھا سرکار باقیوں نے کیوں کی؟ معیار زمانہ نہیں, معیار حسین ہے. جب حسین بیعت نہیں کرتے باقیوں نے کیوں کی؟ مسئلہ بیعت کا نہیں, اس مسئلے کو سمجھو. اصل میں حسین اکیلا نہیں, حسین اکیلا نہیں. اب دیکھیں پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں رسموں کے خلاف جہاد کیا. مکے میں مدینے میں کچھ ایسی رسمیں تھیں جن کے خلاف پیغمبر اسلام نے جہاد کیا. وہ رسمیں یہ تھے, لوگ امراء القیس کے شعر پڑھا کرتے تھے. جیسے معاشرے میں شعر و شاعری عام تھی, پیغمبر نے شعر و شاعری چھڑوائی, وہاں قرآن کا رواج پیدا کیا. یہ رسموں کے خلاف جہاد تھا. جہاں چوری ڈاکہ عام تھا وہاں چوری ڈاکہ بند کروا کے لٹانے کا جذبہ پیدا تھا. لوٹو نہیں لٹاؤ, یہ رسموں کے خلاف جہاد تھا. جہاں 360 خدا کی پرستش
جہاد، جہاں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہاں بیٹی فاطمہ زہرا جیسی، بابا محمد مصطفیٰ جیسا استقبال کے لیے کھڑے تھے، بتایا کہ بیٹی کی یہ عزت ہے۔ یہ تھا رسموں کے خلاف جہاد۔ جہاد کیا پیغمبر اسلام نے۔ یہ پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی 11 ہجری، حسین آئے 61 ہجری۔ 50 سال تک پیغمبر کا جہاد رہا رسموں کے خلاف۔ 50 سال کے بعد پھر ان رسموں نے سائے اٹھانا شروع کیا۔ جہاں شعر و شاعری عام تھی، قرآن کا رواج عام ہوا، 50 سال کے بعد اس معاشرے میں پھر یزید تخت شاہ پہ بیٹھ کے کہتا ہے لائے قد بنو ہاشم فی الملک فلا خبرن جا ولا وحی نزل۔ نہ کوئی قرآن، نہ کوئی وحی، نہ کوئی نبی۔ کون کہہ رہا ہے؟ یزید۔ توجہ، کون کہہ رہا ہے؟ میں چوک میں کھڑا ہو کے، کسی بند کمرے میں نہیں، کسی گھرے میں ڈال کے نہیں، سپیکر کی موجودگی میں، کیمرے کی موجودگی میں، چوک میں یہ مذہب حقہ کی حقانیت بیان کر رہا ہوں۔ کیا تھا معاشرے میں؟ 50 سال کے بعد جب حسین آئے، یزید نے کہا تھا کوئی نبی نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی وحی نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتوں کا انکار، جتنی کتابیں آسمانی تھیں سب کا انکار۔ اب جو نبی کے صحاب تھے ان کا حق بنتا تھا جب یزید نبوتوں کا انکار کر رہے صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہاں قاریان قرآن، حافظان قرآن تھے، وہاں یزید کے اعلان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی صحابی تھا، نہ کوئی حافظ قرآن تھا، نہ قاری قرآن تھا۔ تب یزید نے کہا کوئی نبی نہیں، سارے صحابی خاموش۔ جب تک کوئی کتاب نہیں، سارے حافظان خاموش۔ جب تک کوئی وحی نہیں، سارے مسلمان خاموش۔ جب ہر کسی کے منہ پر یزیدی دہشت گردی کا تانا لگ چکا تھا، اس وقت ایک اٹھا جو دین کا وارث تھا، اس نے کہا یزید تجھے نسل جھولی نسل نے کہہ دیا ہے نبیوں کا وارث نہیں ہوگا، میں تجھے نبی کا بیٹا کربلا میں جا کر بتاؤں گا نبی تھے، ہیں، رہیں گے۔ تجھے کس نے کہا کوئی کتاب نہیں، میں موقع سنا پہ تلاوت کر کے بتاؤں گا قرآن تھا، ہے، رہے گا۔ یہ مسئلہ صرف حسین اور یزید کی بیعت کا نہیں، پیچھے چلو، اپنے ذہنوں کو پیچھے لے کے چلو۔ حسین پر چونکہ جب یزید نے اچھا حسین علیہ السلام نے یزید کے لیے کہا تھا میں نبیوں کا وارث، میں تجھے بتاؤں گا، میں نبیوں کا وارث کربلا میں جا کے تجھے بتاؤں گا۔ پھر کسی ولی اللہ نے کہا تھا حقا کہ لا الہ الا لا الہ کی بنیاد کا نام حسین ہے۔ اب پھر اس مسئلے کو روک کے سمجھو، سرکار آپ نے حسین کو لا الہ کی بنیاد کہا، ہمارا سوال یہ ہے لا الہ کی سب سے پہلے بنیاد تو آدم نے رکھی تھی، اسے پھر لا الہ نہیں کہا، اس کے بعد شیش نے رکھی، نوح نے رکھی، ابراہیم نے رکھی، موسیٰ نے، عیسیٰ نے، محمد مصطفیٰ نے۔ یہ لا الہ کی بنیاد آپ نے حسین کو کیوں کہا؟ وہ ان کا جواب یہ ہوگا جو بنیاد آدم سے لے کے خاتم تک نبیوں نے رکھی تھی، اس لا الہ کی بنیاد کو یزید نے جان سے اکھاڑ کر پھینک ڈالا تھا۔ اب کون سی لا الہ؟ اب آئے حسین، یزید نے تجھے بتاؤں گے نبی تھے، اب حسین اندر ہاں نہیں ہے، حسین کے سر پر 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتوں کے تاج ہیں۔ اب 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتوں کے تاج سجا کر حسین کربلا کے میدان میں فرات کے کنارے پر علم عباس کو نصب کر کے زمانے کو بتا رہے ہیں آج کے بعد کوئی فرقہ نہیں، آج کے بعد فرقے ہیں تو فقط 2 ہی فرقے ہیں، یا حسینی فرقہ ہے یا یزیدی فرقہ ہے۔ جو علم عباس کے نیچے ہے وہ حسینی ہے، جو علم عباس کے باہر ہے وہ یزیدی ہے۔ سوال کرنا ہمیں بھی آتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہماری شرافت ہے کہ ہمیں بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے خود ہی مارا، یہ سزا ہے، خود ہی پیٹتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے عقل مند بندے میں نے دیکھے ہیں کہ بات کرتے ہوئے خود ہی مارا، یہ سزا ہے،
انہیں ماتم کرتے رہنا، پیٹتے رہنا بی بی کی بد دعا ہے. خود ہی مارا. اچھا خود مارا، چیلنج ہے طالب علم کا. خود ہی مارا. آؤ اپنے گھر سے باہر نکلو. ہم بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں. تم اپنے بچے لاؤ، ہم اپنے بچے لے کے بیٹھے ہیں. تم اپنے جوان لاؤ، ہم جوان لے کے بیٹھے ہیں. تم اپنے بزرگ لاؤ، ہم لے کے بیٹھے ہیں. کسی چوک میں کھڑے ہو گئے، کسی موسم مزاج کے کوچہ سے قرآن رہتے فیصلہ خود کروا لینا. چوک میں تم بھی آؤ، چوک میں ہم بیٹھے ہیں. تم بھی کرو شدید پہ لعنت، ہم بھی کرتے ہیں شدید پہ لعنت. اگر تمہارا چہرہ اتر جائے کوئی بات نہیں عزیزو. ہم پابند تو ہوں، چوک میں کھڑے ہو کے، چراہوں میں کھڑے ہو کے، ہر جلوس میں ماتمداری عزاداری میں زمانے کو بتاتے ہیں ہمارا یزید سے تعلق نہیں. اگر تمہارا یزید سے تعلق نہیں پھر لعنت ہم یزید پہ بھیجتے ہیں. تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ یزید سے تمہارا تعلق نہیں. اور حسین کے قاتل اگر ہم ہیں تو ہم یزید پہ لعنت کر کے اپنا تعلق توڑتے ہیں. اگر تم قاتل نہیں، چوک میں اور نہ کرو ماتم. آؤ چوک میں آ کے حسین کے قاتل پہ تم بھی لعنت کرو، پھر پتہ چلے گا قاتل کون ہے. اور اگر حسین کے قاتلوں کے نام بتا دیے جائیں پھر ہمیں یہ کہتے ہیں ہمارے صحاب کو نہیں مانتے. میں لعنت بھیجتا ہوں چوک میں کھڑے ہوگا جو نبی کے کسی صحابی کا منکر ہے. میں عزیزوں میں اس چوک میں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں، جو بھی کسی نبی کے صحابی کا منکر ہو اس پہ لعنت. اور جو بھی کسی کا بیٹا اگر حسین کا قاتل ہے تو اس پہ بھی لعنت. ہم نے اگر شجرہ کھولا دیکھا تو کسی نہ کسی کا بیٹا نکلے گا، کسی کا بھائی نکلے گا، کسی کا بھانجا نکلے گا. یہ بات الگ ہے کہ ہم اپنی شرافت کی بنیاد پر صرف عبادت کرتے ہیں. ہم چوک میں، عزاداریوں میں، جلوسوں میں اپنی عبادت کرتے ہیں. میں نے آواز گفتگو میں کہا کسی فرقے کے خلاف نہیں، کسی مذہب کے خلاف نہیں، کسی مسجد کے خلاف نہیں. اور یہ جلوس بھی سیاسی جلوس نہیں، یہ مذہبی جلوس ہے. ہم نے کرنی ہے عبادت. اگر کسی سے اس عبادت کو روک رہا ہوں، اگر میں روک رہا ہوں، میں کس انداز سے اپنے جملے کو روک رہا ہوں، یہ مجھے کتنی محنت کرنی پڑے گی. آپ کی سماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا مقصود ہے. اگر میں ہندوستان میں جا کر میجر عزیز بٹی شہید کے فضائل پڑھوں تو انڈیا والے کیا کریں گے؟ تو اگر میں اپنے ملک میں کانفرنس رکھوں جنہوں نے پاکستان کو بچایا، یعنی میجر عزیز بٹی شہید، اس کے عنوان پہ کانفرنس رکھوں، کیا اس نے پاکستان کا دفاع کیا تھا، پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کی تھی؟ اور انڈیا والوں کو تکلیف کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ میجر عزیز بٹی نے انڈیا والوں کا ستیہ ناش کیا تھا. انہیں میجر عزیز بٹی کے فضائل کانفرنس پسند نہیں ہوگی. عزیزان گرامی کے اندر جہاں جس نے کسی کا نقصان کیا ہو وہاں اس کے فضائل اچھے نہیں لگتے. ہم یہاں حسین کے فضائل کرتے ہیں. اگر حسین نے تمہارا ستیہ ناش کیا ہے حسین کا مقصد سمجھو. عبادت کے لیے جملہ مصیبت کا ختم. عزیزان 10 محرم کو جب حسین کے قریب حسین کا بھتیجا شہزادہ قاسم حسد کی نشانی آئے، چچا جان حال لیے سنم الالبراز، کیا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ حسین نے کہا قاسم
تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ قاسم خیمے میں چلے گئے، اپنا سر گھٹنوں پہ رکھ کے کافی دیر مغموم محسوس پریشان رو رہے تھے۔ یا اچانک قاسم کے ذہن میں آیا کہ میرے بابا نے مجھے آخری وقت میں ایک وصیت نامہ تھمایا تھا، تعویذ کی شکل میں مجھے دے کر کہا تھا قاسم جب تو کبھی دیکھے نہیں تیرا چچا حسین پریشان دشمنوں کے درمیان میں ہے، اس وصیت نامے کو کھول کے پڑھ لینا۔ وصیت نامے کو کھولا، دیکھا قاسم گوش چچا کے پاس، چاچا جان یہ بابا کا وصیت نامہ ہے۔ جب حسین کے پاس پہنچے مختصر سر حسین نے اپنے بھتیجے کو اجازت دی، بہن بھائی حسن کی نشانیاں لے کے آئے، تبرکات والا صندوق جب حسین نے منگوایا تھا، جہاں غربت دیکھے گا حسین نے بنی ہاشم کے جس جوان کو بھیجا ہے تیار اس اسباب سے کیا تھا۔ جب بھائی حسن کے تبرکات والا صندوق آیا، ابا گدا امامہ، لیکن حسین نے ہر کربلا کے شہید کو امامہ اس انداز سے پہنایا تھا کہ تحت الحلق جو موت کے لیے باندھا جاتا ہے اس کے نیچے چھوڑ دیا تھا۔ پھر قاسم سے بھیجا مکتب کی طرف، بڑی خوبصورت جنگ کی جناب قاسم نے جب کئی یزیدیوں کو فدا کیا تھا، عمر بن سعد نے حضرت کو کہا حضرت تو جاؤ، کہتا میری توہین کہ میں اس شہزادے کے بچے کے مقابلے میں نقل بتاؤں، اس کے مقابلے میں میرا چھوٹا بیٹا جائے گا۔ جب قاسم نے ایک بار سے فاصل جہنم اس کے 4 بچوں کو واسطے جہنم کیا، اب ادھر سے جس میں معامل کرنا آخر چھوڑے ہیں ادھر سے چلا تھا حضرت گرز ہوا میں لہراتا ہوا جب مقتل کی طرف جا رہا تھا، ادھر حضرت عباس حسین کے قریب آ کے کہتے